السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو ایم ایس سی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت اجتماع میں کھانے کا اور نماز مغرب کا وقفہ ہے۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں دو معزز مہمان موجود ہیں۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر طارق صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر نعمان صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے ایک مجلس انصار اللہ کے تحت جو ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، رن، جو مختلف شہروں کے اندر ہوتی ہے، چیریٹی رنز یا چیریٹی واکس، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس میں رن فار ونڈسر ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ پچھلے 4 سالوں سے یہ رن ہو رہی ہے، اور اس رن سے جب نہ صرف جماعت کا تعارف ہوتا ہے بلکہ کمیونٹی سروس بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمانوں کو ایم ایس سی اسٹوڈیو کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس رن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو طارق صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ رن یا چیریٹی واکس جو ہم کرتے ہیں، اس کا مین مقصد کیا ہے، اور اس سے ہم کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جزاکم اللہ حسن رضا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بنیادی طور پر یہ جو رنس ہیں، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کمیونٹی ہے اس کے ساتھ ہم ملاپ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ دوست جو دوسری کمیونٹیز کے ہیں وہ آ کے ہماری جماعت کے ساتھ ہمارے دوستوں کو ملیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ایک اچھی کوآرڈینیشن اور ورکنگ ریلیشن پیدا ہو جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں۔ اور رن فار ونڈسر ایز یو سیڈ، یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا چوتھا رن تھا، اور گزشتہ 3 رنز میں ہم نے اب تک گزشتہ 3 رنز میں ہم نے تقریباً 47,000 ریز کیے تھے۔ $47,000 لیکن اونلی دس رن، چوتھا جو ہمارا رن تھا، اس میں ہم نے 30,000 سے زیادہ، یعنی ایک رن میں 30,000 اور 47 آپ نے 3 رن میں کیے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ اب اس کی ریکگنائزیشن بنتی جا رہی ہے۔ شروع میں یقیناً چھوٹا تھا، لوگ جانتے نہیں تھے، لیکن اب لوگ چونکہ جان رہے ہیں، اویئرنیس ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یقیناً یہ بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ میں جس طرح سمجھتا ہوں کہ اس میں حضرت خلیفۃ المسیح کی دعائیں ساتھ ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ہمیشہ کی طرح جب ہم یہ رن شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے حضور کی خدمت میں خط لکھا کہ حضور اس طرح ہم یہ رن کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد گاہے بگاہے حضور کو خط لکھتے رہے ایک ایک مرحلے پر، اور جماعت کے بزرگان سے، امیر صاحب سے، اور جو بعض بزرگان ہیں ٹورنٹو میں، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ اسے دعا کریں خاص طور پہ اس رن کی کامیابی کے لیے۔ اور الحمدللہ ان سب چیزوں کے بعد جب آپ کوشش کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں برکت ڈالتا ہے، اور ہم نے خود وہ دیکھا اس برکت کو اپنی آنکھوں سے الحمدللہ۔ ڈاکٹر نعمان صاحب، going towards you, organizing a run is not an easy task. There's a lot of work needs to be done prior to holding such kind of an event, establishing a team, assigning the duties, and all those things. So explain some of the challenges which you had, and how early you start planning for these runs, because now you are doing these runs in how early you start planning for the next, and what are the steps for those planning? Assalamu alaikum ji, jazakallah for having me today. And yeah, you're right, for every success we do, we need, as a Muslim, we need prayers, but also we need planning as well. And planning starts soon after the previous runs finishes. Like, Jalsa, next event is going to happen, the previous event as finishes, the planning starts then and there. And it needs a huge amount of organizations, and by the grace of Almighty, because Jamaat Ahmadiyya, we have that teams available, we have volunteers available, and we have a vision available, we have a will available. But again, to get all those ready and work in harmony and synchronization is a very big challenge. Especially talking about, this was my first role as a director for the Windsor Run for Windsor 2024. So again, the planning was very important for that. So we organized into different teams. So we have a team for media, we have a team for IT, we have a team for
outreaching the people. We have team for fundraising. We have a team for press release. We have a team for a coordination with the hospital. We have a run day team. We have a logistic team. So all those teams, and we have a regular meeting. We have a planning with them. So that therefore we eventually, by the grace of Almighty, we have a great success this year. So this year run was a great success in a different avenue. For this year only, we are going to give a check to the hospital for a $30,000, over 30,000, but we raised around over $40,000. But apart from that, raising the fund, the awareness we have reached to the masses of the Windsor, and the amount of the people we have engaged is, not because I was a director or we were as a part of Jamaat. The people who were present there. For example, I can mention one of the member of parliament, Arik, who's a very good friend of us. I was just standing beside him, and every time, the wide variety of the involvement of the different fraction of the people were there. He was saying, it's incredible, it's amazing. So that's the constant bombardment of the word I heard him, because he was so astonished that how you manage to get every person of society presenting in this Windsor. For example, I can mention one of the person who was, because it's a timed run. So the timed run person who are managing that, so he was saying, I'm managing this run, these type of runs, the charity runs, for over decade. I've never seen that such, a politicians from different, all single parties from the Windsor are there. And then, for example, the communities, for example, we have members from Buddhist, we have from Ismaili, we have representatives from Chinese community, so from all religious denomination, social denomination, ethnic, so the representation was there. So, and this is the first run where our members were less than the representation from outside. For example, we have over 500 people, and over 300 people were from the outside members. And then this is also the run, because according to the instruction from the Southern Majlis, he said, we should organize to have the fundraise mostly not from the members, because that also reflects on our chanda. Because should not come from our pocket, or it should come from the outside, because you outreach, because our members are very generous anyway. So your success will be reflected if you get ready, if you are able to get the money from outside the pocket. So being a religious organization and getting money from the outside people for a community event, I think that's also an indication of its success. And by the grace of Almighty Allah, and by the guidance from the Southern Majlis of the Windsor and the Southern Majlis from the Insarullah, so I think we had a great success this year, Alhamdulillah. So Tariq साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं. वैसे तो रन के डिफरेंट खास चैलेंज और खास डिमांड होता है, लेकिन दो एस्पेक्ट जो हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और आपकी रन की कामयाबी की, जिसे कहते हैं, की होते हैं. एक आपकी फंड रेजिंग है और दूसरी उसकी पब्लिसिटी, लोगों के अंदर अवेयरनेस. क्योंकि फंड रेजिंग ऑब्वियसली लोगों के दिल बड़े भी होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी. तो पब्लिसिटी की तरफ हम डॉक्टर नुमान साहब की तरफ चले जाएंगे, लेकिन फंड रेजिंग, क्योंकि इस वक्त मजलिस अंसारुल्लाह के तहत तकरीबन 5 रन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करनी है. इसी महीने जो हैं वो 2-3 रन्स हो रही हैं. रन फॉर हैमिल्टन हो रही है, रन फॉर लॉर्ड मिनिस्टर है, रन फॉर एडमिंटन है, रन फॉर विनीपेग है, आपकी रन फॉर विंडसर हुई है. और कोई ऐसा नुस्खा जो आप लोगों ने इस्तेमाल किया हो, बाकी जो रन्स के ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अगर सुन रहे हैं या बाद में देखते हैं तो वो उससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमेशा फंड रेजिंग, और ख़ासकर इस मौके पे जब आप सितंबर या अक्टूबर में या लेट जून जुलाई में जाते हैं, तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि हमने तो फंड ऑलरेडी एलोकेट कर दिए थे, अब हमारे पास नहीं है. लेकिन 30 से 40 हज़ार डॉलर जमा करना मिड ऑफ द ईयर, मेहनत तलब काम, उसके बारे में बताओ. बड़ा अच्छा आपका सवाल है. जिस तरह आपने कहा नुस्खा, हमारा तो एक ही नुस्खा है, दुआ. वो तो है बुनियादी, लेकिन उसके साथ कोशिश, और कोशिश भी इस तरह, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने हमने एक मरले पर एक कम्युनिटी से अप्रोच किया, जाके टाइम लेकर उन्हें मिले या उन्हें बुलाया. और ये एक बड़ा टेंस काम है, इस वजह से कि यहाँ के माहौल में आपके पास टाइम है,
کسی دوسرے کے پاس ٹائم نہیں. سو اپنے آپ کو اویلیبل کرنا ان کے لیے اور اپنے آپ کو ان کو بعض دفعہ اویلیبل کرنا اپنے ٹائم کے مطابق. سو وہ ایک مرحلہ تھا، کافی چیلنجز تھے اس میں. لیکن اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ چائنیز کمیونٹی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا، وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چائنیز کمیونٹی نے خود آ کے ہمیں یہ آفر کیا کہ ہمارا رن جون میں ہوتا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مرج کر لیں. لیکن اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ ہوا کہ اب یہ چائنیز کمیونٹی آ تو رہے ہیں لیکن کچھ مشروط رن میں نہ شامل ہوں، کوئی بالکل. کنڈیشنز نہ ہوں ان کی، کیونکہ بہرحال یہ رن ہمارے رن فور ونڈزر کے کے انڈر بینر ہوگا. تلے ہو رہی ہے. جی، تو ان سے پہلے ہر چیز کی کلیئرٹی لی گئی اور الحمدللہ وہ اس پر ایگری بھی کیے، اور انہوں نے پھر بعد میں جو چیک بھی دیا وہ رن فور ونڈزر کے نام کا دیا، اور بڑے خوش ہوئے اس میں وہاں پر آ کے. باقی چیلنجز تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو اچھی بات اس دفعہ کے رن میں یہ تھی کہ ہماری کمیونٹی بالکل شامل تھی. ہم سب بحیثیت جماعت بھی، بحیثیت مجلس بھی، ہر ناصر اس میں شامل تھا، خادم بھی شامل تھے، اور لجنہ نے بھی کسی حد تک ہماری پیچھے رہ کر بیک میں ہیلپ کی. لیکن جب فنڈ ریزنگ کا ٹائم آیا تو اس میں ہماری یہ کوشش تھی کہ منیمم کم سے کم جماعتی لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ رن کا ایک مقصد کمیونٹی آؤٹ ریچ ہے. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی کمیونٹیز آ کے ہمیں دیکھیں اور ہمارے ساتھ مرج کریں اور ہمارے اس کاز میں حصہ بنیں. اصل میں شروع میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ جو فنڈ ریز کر رہے تھے یہ ہاسپٹل کے لیے، جو نیا میگا ہاسپٹل بن رہا ہے اس کے لیے ریز ہو رہے ہیں. تو ہاسپٹل سے بھی جب ہم ڈگنیٹری سے ملے تو انیشلی ہم نے ان سے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم اگلے انشاءاللہ 10 سالوں میں $500,000 آپ کو ریز کر کے دیں گے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا اس رن کے بعد کہ الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس جا رہا ہے، تو اگلی میٹنگ جب ان سے ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں اب ہماری اگلی نسلیں اس شہر کے ساتھ وابستہ ہیں، بالکل. اور جماعت احمدیہ الحمدللہ پھیل رہی ہے اس ساری ریجن میں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو لمٹ نہ رکھیں 1 ملین کی یا 500,000 کی. یہ ایک پروسیس ہے جو انشاءاللہ چلتا جائے، 10 سال چلے، 20 سال، 30 سال، جب تک آپ کا ہاسپٹل بنتا ہے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ پروگرام سارا چلے گا. تو اس کے لیے فنڈ ریز کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی کمیونٹی میں جاتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ ایکسپلور کرتے ہیں ان بزنسز کو، ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کے اچھے کانٹیکٹس بھی ہیں اور جو صاحب حیثیت بھی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ آ کے کمیونٹی کی ہیلپ بھی کریں. اور اگین آئی سیڈ کہ ٹائم کنسٹرینز ہوتے ہیں، آپ کو ملنا پڑتا ہے ان سے جا کر. وہ بعض جگہ بعض دفعہ یہ لگتا تھا، بلکہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہمارے ایک نام لیے بغیر میں آپ کو بتا دوں گا، ہمارے ایک اسپانسر ہیں جو گزشتہ رنز میں ہمیں 10,000 تک اسپانسر دیتے تھے. اس سال انہوں نے کہا کہ میرا بزنس اچھا نہیں ہے تو میں شاید آپ کو اسپانسر نہ کر سکوں، کچھ بھی نہ دوں. تو اس پہ تھوڑی سی ہوئی فکر، پھر دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے دل میں ڈالے. تو پھر ایک دوست تھے ہمارے جن سے ہم نے رابطہ کیا، ہم نے کہا آپ کا ان سے ایک تعلق ہے تو ذرا ان سے پتہ کریں. تو ہفتے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ 5,000 تک کر دوں. لیکن الحمدللہ جب وہ رن والے دن آئے تو کہتے میں 10,000 کا ہی چیک دوں. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل کیا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ دعاؤں پر بھی چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ سچے دل سے کوئی کام کرتے ہیں، پوری پلاننگ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی بہت رکھتا ہے الحمدللہ. So, Dr. Numan sir, coming to the second part of this question is, for a successful run, fundraising is a one aspect, but the participation on the day of the run is another aspect. And that participation depends on the publicity and the hype created for the run. So what planning and strategies which you used to publicize this event among the different communities, as Dr. Saab has mentioned about the Chinese community, they came themselves, but what other strategies which you used to mobilize the community outside our own community to participate in the run? Jazakallah for the question. I think that's a very valid question. I think bringing the people on that day is a bigger challenge than the fundraising itself, because
on a weekday, how the people come there, we have find is very challenging. But I think that like everything, if you break down a bigger challenge into a smaller challenge, and then work out on. I mean by that, for example, we say, okay, what's your aim? Our aim is to be 500 people on that very day, for example. So, for example, Asr Jamaat are over 700. So we think if our active members are 250, and if we request every member to bring only one person with to be on that day, so that's one breakdown. So that that's a very easy thing. Why? But the matter of the fact that every person is not that vocal, people are shy, people don't talk to them. So the first thing which when we as an organizer, so I was more emphasizing on that to outreach our own people and say that you have to target 10 people from the day when I met them, or day our team are met. We have continuous meeting with them, and every time we meet them, we said you have to contact 10 people for this run, because if you outreach 10 times, you can then at least minimum you can bring one person. So that was one of the we outdone. And then then we have a team for advertisement, and then because there's a social media, our we were on Instagram, we were on every single social media on internet. We have a website, so that also creates an hype. And then we also have pamphlets and play cards, and people were standing outside the different places on different times to create the information about the run. Then also what we did, that the different runs, because that was the start of the summer, different runs were happening in the vicinity, in the vicinity anyway. So every single run which was happening there, so we made our presence by our stall, and we did talk to, and we distribute our leaflets, and we told them this is going to be happening, so you have to be there. Then what we did is that we have a because as I previously said, that we involve every single, when you break down, actually we have 20, maybe I think 20 teams, and 20 teams who are representing the different social fabric of the society. For example, so we said, okay, we were say, for example, Chinese community, we say, okay, we are all bring, let's say, 10 people from your community, at minimum 10 people. Then there was religious denomination was one, then business denomination was one, then the different, like again within the businesses there were like different categories. There were trucking, we have a lot of people who were involved in truck business. So we said, involve your contacts, involve your friends, involve your colleagues. So by breaking down into a smaller thing and increasing the categories of so I think that was the reason for success as well. So the more you outreach, so I think the more you rather than having a one team or saying this team is responsible for bringing the audience, we say no. So we have 20 teams, and 20 teams are responsible to outreach into their own communities, into your own colleagues, into your own friends, and bring them. And then also, as I said previously, our own members, which were around 500, we said, no, you have to bring people on that very day. And I think that worked. And then, for example, we also contacted schools, universities, and colleges. So even for only in the University of Windsor, we put 100 posters. Every single bulletin in the University of Windsor, our name was there. So then there's the St. Clair College, so we were there. Every single school of the Catholic board and the public school and the private school, they were contacted as well. So so that was one of the reason, I think we will manage to get. Jazakallah, both of you. Adhan is being called, and there will be a waqfa for Namaz al-Maghrib and Isha. Again, I'm very thankful for both of you. Because of the limited time, we have to cut short this interview, but there is a lot more we can discuss about the Run for Windsor, and any majlis or any region who wants to hold the Run for Windsor, Tariq Sahab and Dr. Numan Sahab is available. They can contact them, and they will be happy to help them out to chalk out the planning for the run for their own city. Jazakumullah again for your presence. Nazreen, अब नमाज मगरिब और इशा का वक्फा है, और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि उस वक्फे के बाद एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम बज़्म सुखन के नाम